ایسا کلام پاک کہ جس کا افتتاح جس کی شروعات یاسین سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نہ چیز بندے اس کی فضیلت کیا بیان کر سکتے آئے ہیں ہائے، کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ سورہ یاسین۔ یاسین ہے، اللہ اکبر، پہلے بزرگان دین اپنے ان سٹوڈنٹس کو یہ تلقین کیا کرتے تھے جن کو روحانی مدارج طے کروانے ہوتے طے تھے۔ کروانے تھے، اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھے تو وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں پہ تین دل آپس میں مل جاتے ہیں وہاں پہ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ اللہ اور وہ اکبر، تین دل کون سے ہیں؟ جو دل کے امراض میں امراض مبتلا مبتلا ہیں وہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ آپ یہ عمل 7 روز کر لیں، 7 روز کے اندر اندر آپ کی اللہ تبارک تعالیٰ وہ حاجت کو روا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگلے کویسچن پہ بڑھتے ہیں۔ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے کہ اس کی ایک تو اس کا کوئی وظیفہ بتائیں آسان سا، جو کوئی آسان سا لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جناب کو ایڈی چیز دسو کہ کوئی تسی پڑھ لو تو فرق مینوں پہ جائے، اس قسم کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسا آسان سا وظیفہ، اور خاص طور پہ پہلے اگر ہم اس کی فضیلت پہ بات کریں، اس کا شان نزول پہ بات کریں، تو پھر اس کے بعد آگے چلیں تو زیادہ لوگوں کے لیے آگاہی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ عرفان صاحب، بہت زبردست ٹاپک آج آپ نے چوز کیا ہے، اللہ اکبر، اور ہم نہ چیز بندے اس کی فضیلت کیا بیان کر سکتے آئے ہیں۔ ہائے، دیکھیں، جس کا ایسا کلام پاک کہ جس کا افتتاح جس کی شروعات یاسین سے ہوتی ہے، اللہ اکبر، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں۔ مخاطب فرماتے ہیں، آئے ہائے، ایک خوبصورت حدیث سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ سورہ یاسین ہے۔ یاسین ہے، اللہ اکبر، اللہ ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس شخص نے صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی، پڑھی، سارے دن کی اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرفان واہ صاحب واہ 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 واہ، کہ جس شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رضائے الہی کے لیے ایک دفعہ سورہ یاسین شریف کو پڑھا، پڑھا، ایک دفعہ سورہ یاسین شریف کو پڑھا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین شریف پڑھیں، پڑھیں، یعنی کہ ان کو اصحال ثواب کریں، سارے ثواب کریں، اس وجہ سے کہ اس کی درجات اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اللہ اکبر، بہت بلند ہے۔ اب اس کا شان نزول دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ جب کفار مکہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا اور آپ کی کتاب سے انکار کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کا نزول فرمایا۔ واہ واہ وہ واہ، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہائے ہائے، انک لمن المرسلین۔ مرسلین، دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کوئی مجھے اس طرح کے الفاظ خود لکھ کے دکھائے، واہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ اور جس میں فرمایا گیا قسم ہے اس کتاب کی، والقرآن الحکیم، جی قسم ہے اس کتاب کی کہ آپ سچے رسولوں میں سے، اللہ اکبر، انک ماشاءاللہ، المرسلین، کہ آپ سچے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کلام پاک نازل فرما کے گواہی دے دی، گواہی دے دی، اور یہ شروع کے دور کی، جی اور شروع کی مکی سورہ مبارکہ یہ۔ اور جہاں پہ اس کی بات آگے مزید فضیلت کے حوالے سے کرتے ہیں، وظائف پہ جانے سے پہلے دیکھیں فان بھائی، صوفی ازم میں سورہ یاسین شریف کا جو معیار ہے کہ جن سٹوڈنٹس کو یہ عنایت کی جاتی تھی وہ بہت بلند تھا۔ اللہ آج کل تو جس کو بھی ایرا گیرا اٹھ کے ہم کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ دیکھیں قرآن پاک ہے، لفظ شفا ہے، پڑھنا بھی چاہیے ثواب کی نیت سے، لیکن پہلے بزرگان دین اپنے ان سٹوڈنٹس کو یہ تلقین کیا کرتے تھے جن کو روحانی مدارج طے کروانے ہوتے تھے، اللہ اکبر، اچھا، جن کو روحانی مدارج طے کروانے ہوتے تھے، وہ اپنے بالکے کو شروعات میں دیکھ لیتے تھے کہ ان کو ہم نے کیا کروانا۔ اسی طرح سے جب سورہ یاسین شریف کے حوالے سے بزرگان دین یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی کرم نوازیاں شامل ہیں کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھے
تو وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ اکبر، مردے کو بھی زندہ مردے کر کو بھی سکتا زندہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہے۔ سورہ لیکن یاسین شریف، یقین یقین کامل کامل، اس صورت پہ اتنا یقین اللہ ہو، تبارک تعالیٰ کے اللہ کلام تعالیٰ پہ اتنا پاک پہ، یقین ہو، اور پھر کلام فرماتے پہ ہیں اتنا یقین ہو، کہ جہاں پہ تین دل آپس میں مل جاتے ہیں وہاں پہ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ اللہ اور وہ اکبر، 3 دل کون سے ہیں؟ ایک قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف، ایک انسان کا دل، دل، اور ایک رات کا دل رات کو، واہ واہ واہ، تہجد کا ٹائم۔ تہجد کا ٹائم، اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، 3 چیزیں جہاں پہ 3 دل مل جاتے ہیں وہاں پہ عرفان صاحب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی سرک جاتے ہیں، اپنی سرک جگہ سے جاتے ہل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سورہ اللہ یاسین اکبر، شریف کی برکتیں ہیں اللہ ماشاءاللہ، اکبر، جنہیں اللہ پیارے اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین سورہ شریف ہے۔ یاسین شریف ہے، اللہ اکبر۔ اس کی 83 آیات سے ٹوٹل 83 آیات ہیں، ہم، اور علماء روحانیت بیان فرماتے ہیں کہ 83 آیت پر، ہر ایک آیت پر ہم ایک مکمل اور جامع کتاب لکھ سکتے ہیں اس کی تفسیر اللہ میں، اکبر، سورہ اللہ یاسین اکبر، شریف میں۔ اللہ اکبر، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم موجود ہے، واہ واہ واہ، سورہ واہ واہ، یاسین شریف میں، سورہ یاسین شریف میں۔ ہاں جی، اب وہ کہاں پہ ہے؟ ہر بندے کا اشتیاق ہوتا ہے کہ اشتیاق اگر ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا تو کس جگہ پہ ہے؟ میں نے بھی یہ کوسچن پوچھا ہم، کہ اس میں اعظم اس میں، تو آپ نے پھر میرے جو ماضی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت، سلام قولا من رب رحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ 3 اسماء اکبر، مبارک اس کے اندر ہیں، اس اللہ آیت کے اندر، اکبر، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ، ہاں، رب اور رحیم، رحیم، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اور یہ ایسی خوبصورت پرتاثیر آیت ہے عرفان صاحب کہ ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں، جو دل کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برین ہیمریج کے حوالے سے، جن لوگوں کو برین ہیمریج ہو چکا ہوتا ہے، ایک حصہ ان کا وہ ڈل ہو چکا ہوتا ہے، بالکل بے جان سا لٹک جاتا ہے، وہ لوگ، فالج ہو گیا، جی فالج ٹائپ ہو گیا، یا اور کہیں باڈی میں جہاں پہ خون کی سرکولیشن کا ایشو ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے صرف اور صرف 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو، سلام قولا من رب رحیم کو پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ یقین کیجئے میں نے یہ اپنی زندگی میں بھی دیکھا، مختصر سا جو میرا تجربہ ہے، ناچیز بندہ ہوں، اور خود اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ وہ شخص اس بیماری سے نہیں مرتا، ویسے اگر اس کی آئی ہے تو وہ آئی ہے، لیکن اس بیماری سے وہ شخص نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کا یہ سلام قولا من رب الرحیم 313 13 مرتبہ دفعہ اس جگہ پہ جہاں پہ اگر کوئی پیرالائز ہوا ہوا ہے، جہاں پہ بھی کلاٹنگ کا یا کوئی ایسا ایشو ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ خاص طور پہ وہ مریض جو کہ ہاسپٹلز میں ہیں اپنے ہارٹ پرابلم کی وجہ سے، اس طرح کی، جی وہ اس کو ضرور پڑھیں، اس ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ غیب بھی امداد فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ اس جو خادمین ہیں اس آیت مبارکہ کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ان کو خاص طاقت سے نوازا ہے کہ اس معاملے کے لیے ان کی ترجیحات، اب فور ایگزامپل ایئر فورس ہے، اس کا کام فضاؤں میں ہے، ہر یعنی کہ جو بھی جس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے اس کا وہ اسی طرح سے، اسی طرح اس آیت مبارکہ کے جو وہ ہیں خادمین، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حوالے سے خاص مہربانی عنایت فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح سے مزید اس سے آگے چلتے ہیں عرفان صاحب، حاجت کے حوالے سے، کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری یہ حاجت ہے، یہ اتنے عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، اس کو کیا کریں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، وہ جیسے ناشکری والی باتیں۔ دیکھیں یہ ایسا زبردست اور کامل وظیفہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میں عرفان صاحب، اور اجازت کے ساتھ الحمدللہ جو بھی یہ کرے گا، یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین شریف، جب آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ یاسین شریف کو شروع کرنا ہے تو جو اس کا پہلی آیت ہے یاسین، اس کو 7 مرتبہ دہرانا ہے، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 دفعہ دہرانا ہے۔ پھر جب آگے پڑھنا ہے تو پہلی جب مبین پہ جانا ہے تو وہاں پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب، 7 7 مرتبہ دفعہ پہلی مبین پہ، جی، پہلی اور مبین 7 پہ مبینیں ہیں ٹوٹل، 7 مبین ہے، پھر واپس آ جانا ہے،
شروع سے جی یاسین سے دوبارہ شروع یاسین سے کرنا ہے۔ پھر دوبارہ اسی طرح سے پڑھ کے آگے جانا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جی 7 جی دفعہ جی پڑھ جی کے اور اس کے بعد پھر پھر دوسری مبین پہ جا کے بریک لگانی ہے، پہلی سے گزر جانا ہے اور دوسری پہ رک جانا ہے جی جا کے۔ دوسری پہ جا کے پھر اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھیں 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی 7 دفعہ، پھر اسی طرح سے واپس آئیں تیسری دفعہ، تیسرا۔ چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 7ویں دفعہ، اس طرح سے ہوں۔ آپ یہ عمل 7 روز کر لیں، 7 روز کے اندر اندر آپ کی اللہ تبارک تعالیٰ وہ حاجت کو روا فرمائیں گے، اللہ اکبر، کس ٹائم پہ کوئی ٹائم اینی کوئی بھی ٹائم، ہو جو اینی ٹائم، لیکن جو بھی ٹائم آپ رکھ لیں پھر اگلے دن کوشش کریں کہ وہی ٹائم پھر رہے، اسی ٹائم پہ جی جی پہ وہی ہاں ٹائم ہاں رہے۔ ہاں۔ بہت مائنر کوانٹٹی میں ایسے کیسز آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں عرفان صاحب کہ الحمدللہ جتنے وظائف ہم نے بیان کیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کومنٹس میں بالکل بالکل کسی بالکل۔ جگہ پہ یہ نظر نہیں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے مرشد کی عنایت ہے اللہ الحمدللہ اکبر، کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور میرا کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ اللہ کی خاص کرم خاص نوازی ہے۔ کر نوازی۔ اسی طرح سے آپ اس عمل کو 7 روز کرنا ہے آپ نے۔ کچھ ایسے میٹرز آ جاتے ہیں کہ 7 دن میں کام نہیں ہوتا، وہ آپ 10 سے 15% کر لیں، وہ اس عمل کو 3 دفعہ کر لیں، 7 دن 7 دن 7 دن، 7 دن، ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر 7 دن یا جی کنٹینیوس 7 ہر دن، جمعرات سے شروع ہر کر لیں، جمعرات سے ہاں شروع جی کر لیں، بالکل 7 ٹھیک دن، ہو 7 دن۔ یقین کیجئے کوئی ایسا کام نہیں ہے جائز کام ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کے لیے انشاءاللہ جاری فرما جاری دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔